اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رفقا محترم، طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات و سامعین، آپ کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 14 فروری 2021 اتوار کا دن ہے، اور ہم نے جو مغفرت، توبہ اور معافی کے حوالے سے دروس سے شروع کر رکھے ہیں، آج غالباً اس کا یہ 10واں درس ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے چلیں گے، استغفار کو، مغفرت کو، لیکن صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس کے جو وہ مقامات ہیں جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ اس کو فٹ کیا ہے مغفرت کو، وہ ہم نے دیکھنے ہیں وہ کیا ہے اور کیوں، یعنی اس کا جو اس کا صحیح مفہوم ہے، معنی ہے، مطلب ہے، یا اس کی جو سیٹنگ اللہ نے کی ہے وہ کن کن جگہ پر رکھا ہے اس کو، اور کیا اس کا مقامات کیا ہے، وہ جو سیاق و سباق میں یہ بات آتی کیوں ہے ویسے، اور اس پر زور کیوں دیا گیا ہے، یہ ہم نے چیز دیکھنی ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت مبارکہ سے اس درس کا آغاز کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیں یہ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے لگاؤ بڑھانا ہے نا، محبت بڑھانی ہے آپ نے اللہ کے ساتھ، اللہ کو پانا ہے آپ نے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو یہ سمجھ چابی ہے۔ جہاں ہم نے بہت ساری آیات کا مطالعہ کیا ہے، آج آپ کو ایک ایسی کی جسے کہتے ہیں کی، اور اس سے مغفرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، پھر رکے گی نہیں وہ مغفرت، رحمت کے، مغفرت کے، معافی کے دروازے کیا وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ یہ ایسی آپ کو ایک قانون اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، چابی دے رہا ہے، یہ سمجھ لیا کی ہے، یہ اس سے مطلب کھلتے جائیں گے، یہ وہ بات ہے۔ اور اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ ٹریک درست نہیں ہو رہا، صحیح راستے پر چالی نہیں۔ یہ وہ آیت آپ کو آج سامنے ہم لا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، صفحہ نمبر 66 پیج نمبر ہے۔ آل عمران 3 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 31، 66 نمبر صفحہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، محبت اور شدت سے اللہ تعالیٰ کو پانا، محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ ہے وہ راستہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، قل، یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور بڑی توجہ سے سنیں آپ، یہ کلام اللہ ہے، سمجھ لیں کہ آپ کی طرف خط آ رہا ہے، ڈائریکٹلی ہمیں سنایا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، یعنی ہر بندہ سننے والا اس کا مخاطب ہے، اور اس کو نہایت کنسنٹریشن سے توجہ سننا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت آپ کو اس میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں گی۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ ہے بنیادی چیز جس پر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ یہاں سے ہم آیت شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو اپنی جو ہوتی نا من گھڑت قصے کہانیاں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو لے جاتے ہیں، پھر اس کے آگے پیچھے نہیں دیکھتے یہ کیا کہہ رہی ہے کتاب، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اس پر نہیں جاتے، بس یہ اتنی پڑھ لی بس۔ فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فرمایا کہ اگر اے رسول آپ اعلان فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ، یعنی ایمان والوں کو خاص طور پر، اور ہیومینٹی آن دا ہول، بین انسان تمام مخاطب ہیں شاید، کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو نا تو کیا کرنا ہے، فاتبعونی، بس آپ نے کیا کرنا ہے، میری اتباع کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے رسول آپ یہ اعلان فرما دیں، فاتبعونی، بس آپ نے کیا کرنا ہے، میری اتباع کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں گے اتباع کیا ہے۔
اور اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں پھر ضرورت نہیں ہے اللہ کو تلاش کرنے کی، محبت کرنے، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ یعنی حب جو ہے نا، حب ایک بہت زبردست لفظ ہے، حب۔ ہم نے تو خیر عشق کا لفظ ایجاد کیا ہوا نا، عشق پورے قرآن میں لفظ نہیں ہے عشق کا کہیں بھی، عشق کو اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بھی آج سننے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ ہم تو ہر آواز میں عشق لے آتے ہیں، عشق محبت، عشق فلاں، عشق فلاں، عشق رسول، عشق اللہ، عشق فلاں، کسی کے ساتھ عشق ہو گیا جی۔ عشق کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند ہی نہیں کیا، اس کو لایا نہیں اس کے اندر، حب لایا، حب۔ اور حب کے اندر خلوص ہوتا ہے اور اس کی اتباع مقصود ہوتی ہے، جس سے آپ محبت کر رہے ہو اس کی اتباع مقصود ہوتی ہے، فالوئنگ۔ تو فتبعونی یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، یعنی آپ کو کہا جائے اس کو میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور دیکھیں گے وہ کس کے پیچھے چل رہے تھے، وہ بھی کس کے پیچھے چل رہے تھے نا، جس کے پیچھے وہ چل رہے تھے نا اس کے پیچھے آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے فتبعونی، ٹو فالو دی پرافٹ، ٹو فالو دی میسنجر آف اللہ۔ اور میسنجر آف اللہ جو ہے وہ میسج کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کی نہیں پیروی کرا رہا ہوتا وہ۔ یعنی وہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اپنے اس کا کوئی خود تراشیدہ کو معاملات ہوتے ہیں اس کی، آؤ جی میری پیروی کرو، میری پوجا پاٹ کرو، نو۔ وہ جو اس کے مالک نے، خالق نے، اللہ نے جو اس کو میسج دیا ہوتا ہے وہ اس کی فالوئنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی اتباع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تسی آؤ میرے پیچھے، ذرا میرے پیچھے لگ جاؤ، یہ مطلب میرے پیچھے لگ جاؤ، بس تھوڑی فلاح ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، آٹومیٹیکلی، یہ انڈرسٹوڈ ہے، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کہتا ہے پھر اسے ہوگا کیا؟ یہ ہے جو اگلی بات جس کو غور سے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو مضامین ہم لے کے چل رہے ہیں وہ اسی کے اندر آئے گا، اسی بات کے اندر ہی۔ کہتا ہے اس سے ہوگا یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے ذریعے مغفرت ملے گی تمہیں۔ یعنی وہ اللہ محبت کیسے کرے گا آپ کو؟ اس کی محبت کا انداز کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم۔ وہ پریکٹیکل کو دیکھتا ہے کہ تمہارا پریکٹیکل کتنا ہے۔ خالی زبانی باتیں نہیں، وہ زبانی باتیں نہیں کرتا، وہ زبانی جمع خط نہ کرنا نہ کرتا خود بھی، وہ دونوں طرف سے نہ وہ کرنے رہتا ہے نہ وہ خود کرتا ہے۔ پریکٹیکل، وہ کہتا ہے پریکٹیکل کرو تو پھر تمہیں یہ ملے گا۔ تو پریکٹیکل ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنی ہے ہم نے، یہ ہوتا ہے پریکٹیکل ورک۔ وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو ویسے ہم قصیدے بڑے گاتے ہیں، قصیدے گانے شروع کر دیتے ہیں بہت ساری شکلوں میں نا، قصیدے بہت گاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم کیا کرو؟ اتباع کرو۔ یغفر لکم، یعنی آپ کو کیا ملے گا؟ وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی آغوش رحمت میں لے لینا، پروٹیکشن، حفاظت میں آ لینا۔ وہ جو تمہارے جرائم کیے ہوں گے تم نے، یا جرائم کرنے کا خطرہ ہوگا، احتمال بھی ہو سکتا ہے انسان کو نا، اٹریکشن ہوتی ہے اس طرف جانے کی، اس سے بھی سیج کر لیتا ہے، اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تمہیں یہ وسوسہ بھی آ جائے کہ میرے سے گناہ کے مرتکب ہونے کا اندیشہ بھی ہو، یا اگر ہو بھی گئی ہوں، کوتاہیاں کمیاں انسان سے ہوتی ہیں، ذنوب ہوتے ہیں انسان سے، جرائم ہوتے ہیں، اس سے بھی کیا کرتا ہے؟ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ اس لیے کہ واللہ غفور رحیم، وہ بہت غفور بھی ہے۔ غفور کہتے ہیں انتہا درجے کی مغفرت دینے والا، انتہا درجے کی حفاظت دینے والا، غفور۔ مبالغہ کیا تھا؟ مبالغہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ بار بار کسی کی اتنی کر دینا تعریف، کسی کی اتنی تعریف کر دینا کہ اسے مبالغہ کہتے ہیں، بے بہا، ایکسٹریم۔ وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو تحفظ عطا کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے، پرماننٹ، تمام شیطانی قوتوں سے تمہیں بچا دیتا ہے۔ اور یہ تعلیم انبیاء کو بھی دی گئی ہے، ہمیں بھی دی گئی ہے۔
یہ ہے وہ مغفرت، کوئی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یا اللہ میری مغفرت کا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یہ کہتے ہیں نا بخش دے، پتہ نہیں بخشش کیا کیسے لینی ہے۔ بخشش ملتی ہے اتباع سے۔ اب اتباع کیسے کیا ہے؟ وہ بھی تو آئے گا نا اتباع، یہ نہیں رسول کہہ رہا میرے پیچھے آؤ، کیا پیچھے آنا ہم نے، کس طرح پیچھے آنا؟ کیا وہ ذات اپنی ذات کے پیچھے لگا رہا ہے، کوئی ذاتی کام کروانا چاہ رہا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ رحمت کرنے والا بھی ہے، مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی، اور مسلسل مغفرت کرنے والا۔ فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم کیا کرو اے رسول، ان سے کہیں آپ، فرمایا ان کو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اوبے کرو۔ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے، اس سے ملتی محبت، اس سے ملتی ہے اللہ کی پروٹیکشن۔ اطیع اللہ یعنی اوبے کرنا، ماننا اس کی بات، اللہ کی بات کو ماننا، بذریعہ رسول۔ اطیع اللہ اور رسول، اوبے یا اطاعت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ذات ہے، ذات اقدس کا نام اللہ ہے، جس کو ماننا فالو کرنا رسول کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے جو آگے اس کے فالوورز ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اطیع اللہ، جیسے اللہ کے رسول نے کی نا اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح فرما برداری اس نے کی ہوتی ہے اس طرح کرنی پڑتی ہے۔ اطیع اللہ یعنی یہ دو لدر اطاعت نہیں ہے، یہ کہ رسول کی اطاعت علیحدہ ہے اور اللہ کی اطاعت علیحدہ ہے۔ رسول بھی اطاعت اللہ کا پابند ہوتا ہے، جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ اگر اللہ کی اطاعت نہ کرے تو کون کرے گا اطاعت ان کی؟ وہ بذریعہ رسول کروا رہا ہوتا ہے اللہ اپنی اطاعت، یعنی رسول ان کو پیغامات دیتا ہے، اس پیغام کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اور اپنے جو ان کے فالو ہوتے ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ آپ اس طرح تو آپ بھی اتباع کرو۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی ہے بذریعہ رسول۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر تم بیکورڈ کرو گے، تولا کرو گے، روگردانی کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ جو ہے ایسے منکرین کی محبت نہیں کرتا ان سے، ایسے منکرین سے۔ اطاعت تو کر نہیں رہے، زبانی جمع خرچ کر رہے ہو، تو تم سے کیسے محبت کرے گا؟ آج یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اللہ کی محبت سے دور چلا گیا، کیونکہ یہاں اطاعت اللہ کو چھوڑ، رسول کو بھی چھوڑ دو۔ اب ہر بندے کی اطاعت بندہ اپنی اطاعت کروا رہا ہے، ہر شکل میں، چاہے سیاسی پنڈت ہوں چاہے وہ مذہبی فرقے ہوں، وہ اپنی جھولی میں دلا دیتا ان کو اور پھر وہ اطاعت شروع کر دیتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم بیکورڈ کرو گے، نہیں مانو گے اللہ کو، نہیں اوبے کرتے، تو تم سے کیوں کرے گا اللہ محبت؟ دیکھیں یہ ریسیپروکل ہے، دونوں طرف سے ہونی ہے محبت۔ روح بردانی کرنا، اس بات سے منہ موڑنا، پرے بھاگنا، یہ سارا تولا میں سب بیکورڈ کرنا، سونی انسونی کر کے نکل جانا، یہ تولا سب اس میں آ جاتی تھی۔ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے انسان بھاگتا ہے نا، وہ تولا ہی ہے، جس انداز سے بھاگتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ جو ہے لا يحب الکافرین، کافر کا مطلب انکار کرنا، بجائے سے کہ اطاعت کرے وہ انکار کر رہا نہیں کرتا نا، ڈس اوبے کرنا، تو کیوں کرے گا؟ وہ کرے گا تب جب آپ کیا کرو گے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اتباع کر رہے تھے نا، فَاتَّبِعُونِی، اسی طرح فالو کرنا ہے اس کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، یہ میں آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں، اس کو اچھی طرح دیکھیں آپ، 31 نمبر پہ نا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 165، دیکھیں ذرا، تو اب دیکھیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں آج کل۔ یعنی یہ جو آج کا یہ مضمون ہے نا، اس میں اتباع بھی ہے اور اس میں مغفرت بھی ہے۔ اتباع کرنے سے مغفرت ملتی ہے، پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر۔ صفحہ نمبر 31 دیکھیں، سورہ البقرہ ہے، 2 نمبر سورت کی آیت نمبر آپ کو 165، سب سے نیچے ہے آیت وہ اس قرآن مجید کے اندر 165 نمبر آیت ہے، 31 نمبر یہ
پیج ہے، اور البقرہ، سورہ البقرہ 2 نمبر۔ اللہ ہمارا ہے وامن الناس، یہ انسانوں کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، یہ ہماری بات بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت مکہ والوں کے اندر سے لوگ تھے، آج کل ہم ہیں خود ہی انسانوں میں سے ایسے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو کیا کرتے ہیں؟ انداز بناتے ہیں، انداتے ہم سر کھڑے کرتے ہیں، مد مقابل لاتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا، ان کے وسیلے سے میں ملتی ہیں چیزیں جناب۔ انداز، اس پر کافی پہلے بھی ہم نے درس کیے ہیں انداز کیا ہوتے ہیں، وہ آیات بھی دی تھیں آپ کو۔ انداز ہوتا ہے اس کے مد مقابل کھڑا کرنا کسی کو، غیر اللہ کو، غیر اللہ سمجھ لیا وہ غیر اللہ کو، یعنی اللہ سے ہٹ کر جتنی بھی ہستیاں ہیں، چیزیں ہیں، انسانی کی اپنی خواہشات ہیں، یہ سب انداز ہیں، انسانی خواہشات۔ فرمایا کہ پھر ان سے محبت ایسے کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، یعنی اگر کسی نے سیاسی پنڈت کو اپنا بنا لیا نا رہنما، اس کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری گردنیں، ہمارے بازو کس کے لیے؟ فلاں کے لیے، یہ منارے مارتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں آپ جتنے بھی یہ سیاسی شعبدہ باز یا مذہبی شعبدہ باز، ان کو انسانوں نے اپنا ان کو خدا بنایا ہوتا ہے، انداز بنایا ہوتا ہے، اور ان کے حق میں پھر جانیں بھی قربان کرتے ہیں، سینے بھی آگے اس کے لیے رکھتے تھے گولیاں کھانے کے لیے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارا معاشرہ تو سارا اس میں لگا ہوا ہے نا، یعنی ان کی پوجا پاٹ اس حد تک کرتے ہیں کہ جان دینے کے تیار ہوتے ہیں۔ سنتے ہیں روز آپ نعرے بازیاں یہاں، یہ جلسوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، فلاں دے نعرے بجن گے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، اسی تیرے واسطے حاضر ہیں، ساڑی جاننا ساڑی قدر، یہ ہے انداز، یعنی ایسے جیسے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، والہانہ لگاؤ ان کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، یہ جو کیٹیگری جو مانتی ہے اللہ کو، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ کی بات کو مان کے چلتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کیٹیگری ایک ہے، ہوتے تھوڑے ہیں وہ، زیادہ نہیں ہوتے وہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ہے شدت کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ لگاؤ ان کا ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آمنو اطیع اللہ، یہ ہے وہ بات، یعنی ماننے والے افراد جو ہیں ان کی محبت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ انداز کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، بہت شدید طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور محبت کا انداز تو اللہ نے بتایا کہ کیا کہنا، اوبے کرنا ہے، اوبے کرو گے، فرما برداری کرو گے تو اللہ محبت کرے گا، یہ ہے محبت، یعنی انسان کی طرف سے اللہ سے محبت کرنے کا انداز کیا ہے کہ اس کے رولز ریگولیشن فالو کرنا، اس کے قوانین کو فالو کرنا۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب ان کے سامنے وہ عذاب آئے گا نا، جب اس کو دیکھیں گے، پھر سزا تو ملنی ہے نا اس کو، انداز کے ساتھ محبت کرتے رہے نا، اللہ کے ساتھ محبت کی نہیں نا انہوں نے، اب عذاب تو ملے گا، ان کا رزلٹ تو ان کے سامنے آنا ہے۔ وہ پریشانیاں سواریاں جو کی تھی، جا کے میلوں دوڑتے تھے گاڑیوں کے ساتھ ان کے، جناب گاڑی کے اوپر چڑھے ہوتے تھے، پھولوں کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی نا، کی بڑی اپنے آپ کو انہوں نے خوب کیا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، بس اور کچھ نہیں ہوتا ان کا مقصد، چھوٹے چھوٹے مفادات لینے کے لیے نا وہ گاڑیوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، بڑی محبت ہے بھی تینوں، وہ مفادات ہوتے ہیں کہ کل کوئی آئے گا تو ہمیں کوئی کونسلری مل جائے گی، ہمیں ایم پی اے کا ٹکٹ مل جائے گا، ایم ایل اے کا ٹکٹ مل جائے گا، اور ادھر دوسری طرف وہ بھی ایسے ہی بابا جی قریب ہو جائیں گے، جناب ہماری غرضیں پوری ہو جائیں گی، دعائیں کریں گے ہمارے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات۔ تو اللہ کہتا ہے جب اس کا رزلٹ آنا سامنے ان کو عذابوں کی شکل میں، کیوں کہ ان القوت للہ جمیعا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تو اختیارات نہیں تھے، قوت نہیں تھی، ان کو ناکامی ملنی، لیکن تمام تر اختیارات، قوتیں جو ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اس کی ذات میں جمع ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، یہ سمجھ لیں شاید ان کے پاس ہے، بگوڑوں کے پاس، ان کے پاس، یعنی باغی اللہ کے،
اللہ کے باغی کے پاس کبھی قوت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان القوت للہ جمیع، ہر قسم کی پاور جو ہے نا، پاورفل ذات وہ اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے. پھر بناؤ اور ان کو انداز کو اپنا والی، اپنا رہنما، اپنا حاکم ان کو بناتے ہیں نا. ہاں بڑا کرنے والا ہے جی، ان کے پاس چلتے ہیں. اور سب سے بڑا کرنے والا اللہ خود ہے، اس سے بڑا کون ہے کرنے والا؟ ہم نے انسانوں کو دے دیے کرنے والے بنا دیے، تو خود محتاج ہیں بیچارے تمہارے پائی پیسے کے، تمہاری چیزوں کے وہ خود محتاج ہیں. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو شدت تو تم نے ان کے ساتھ، تو اب کیا ملے گا؟ عذاب ہی ملنا اور کیا ملنا. فرمایا کہ ہوگا یہ کہ تبرأ الذین تبعوا من الذین تابعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اب کیا ہوگا جب وقت آئے گا نا عذاب کا؟ جن کو ہم پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے نا، جن کی پوجا پاٹ میں لگا پورا معاشرہ لگا. اب دیکھ لیں، یہ آپ کو سامنے چیزیں ہیں، ہمارے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، خاص سیاسی پنڈت ہوں یا دوسرے پنڈت ہوں، مذہبی پنڈت لگے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ لگا ہوا ہے. کہتا ہے جس میں عذاب سامنے آئے گا نا، وہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے تھے نا بڑے بڑے کی، وہی کہیں گے 10 دفعہ ہوا کہاں آگے ہمارے پیچھے، چھٹ جان چھڑ دے. وہ لڑ ملامت کرنا شروع کر دیں گے، ان کو اظہار بیزاری کریں گے. یہ ہے آیت. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. اب عذاب سامنے آ گیا، دیکھ لیا رزلٹ، تو جو اللہ نے کہا تھا عذاب ملنا تو آ گیا. وہ خود جن کے پیچھے جن کو ہم نے انداز بنایا ہوا تھا نا، وہ انداز ہی کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، تبرہ کریں گے، ان کے بیزاری اظہار کریں گے. اور کہا جائے گا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اب آپس کے جو تعلقات ہیں نا، بڑے بڑی گانٹھیں لگائی ہوئی تھی بڑے، اب وہ کٹ جائیں گے، سب ختم ہو گئے، کاٹ دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فتبرأ منهم كما تبرأوا منا. آپس میں تبرہ بازی شروع ہو گئی ان دونوں کی، تبرہ گالی گلوچ شروع ہو گیا ادھر جا کے. وہ تو ذات تو دونوں کو ملنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کاش ایک دفعہ ہم واپس بھیج دیں. یہ کہیں گے، یعنی جو پیچھے لگے ہوئے تھے نا، یہ جماعتوں کے، یہ جو ان کے چوری چوک جنہیں کہنے ہیں پنجابی، چوری چوک ہوتے ہیں نا، یہ اور باہر کھڑے ہوتے ہیں، رات کو ہی چل جاتے ہیں دروازوں کے اوپر، صبح جو نکلنا جلوس واسطے جناب میاں صاحب نے، فلانے صاحب نے، فلانے پارٹی کے بندے نکلنا، فلانے صاحب نے نکلنا جناب حجرے کے بچوں. دیکھا آپ نے ٹی وی میں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کتنے وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، رات کو ہی آگے ہوتے ہیں بندوقیں اٹھا کے کہ صاحب نے باہر نکلنا تو یہاں سے جلوس کے ساتھ ہی جانا ہے ہم نے. اب وہ جو جلوس کے ساتھ جا رہے تھے نا، اب ان کی بات سننے. وقال الذین اتبعوا، وہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے نا اتباع کرنے والے، لو ان لنا کرۃ، کبھی کاش کہ ان کے بس ہم واپس بھیج دیں، کاش ہم واپس چل جائیں. فتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وہاں جا کے اب ہم تبرہ ان پر کریں گے، سیاسی لیڈروں پر، انداز پر. یہ جیسا ہمارے پر تبرہ اب کر رہے ہیں نا، عذاب دیکھ رہے ہیں، اور وڈیرے ہمارے اوپر کر رہے ہیں تبرہ، ہم سے ساری بیزاری اب کر رہے ہیں نا، ہمیں کیا پتا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنی ہے، ہم تو رہے پلیکھے میں جو کہنے. اب جیسے یہ ہمارے ساتھ رویہ یہ کر رہے ہیں نا، اگر ہم واپس چل جائیں نا ایک دفعہ، اب ہم ان کے پیچھے ہی لگیں گے، ہم اب آگے تبرہ ان سے سارے بیزاری کریں گے. اب کیا فائدہ وہ جب چڑیاں چوگیں کھیت. اللہ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. فرمایا اب کیا فائدہ، اب کرو حسرت، اب حسرت رہ جائے کہ تم. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال کیے نا انہوں نے، اب حسرت بنا کے دکھائے گا ان کو. اب حسرت ہی کریں گے، بس افسوس ہی کریں گے، کچھ نہیں ہونا. پچھتاوا ہی ملنا. ہم نے تو ان کو اپنا خدا بنایا تھا دنیا کے اندر. ہم نے ہمارا خیال تھا کہ بچا لیں گے وہاں جا کے. ہمارا تصور یہی ہے نا کہ فلانے پیر کے پیچھے لگ جاؤ جی، یہ بڑی بڑی گدی جناب پیچھے، بڑا بڑا کام، اس کے پیچھے لگ جاؤ،
سیدھے جنت میں لے جائیں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے چل جائیں گے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ ان کو دکھائے گا، کذالک یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم حسرات علیہم، وہ اعمال یہ کرتے رہے نا، وہ پچھتاوے کی وہ ہوگی سامنے کیفیت، وما ہم بخارجین من النار، اب یہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ لیے پیش کی اطلاع، یہ تو سمجھیں کہ جیسے پرچہ نہیں آؤٹ ہو جاتا پہلے، یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے چھوڑ دو انداز کو، ان کو اگر آپ نے محبت اللہ سے کرنی ان کو چھوڑ دو پہلے، کیونکہ یہ دون اللہ ہیں، یہ ہیں دون اللہ۔ یہ دون کا مطلب غیر ہی ہوتا ہے، غیر، ایک تو اللہ ہے اس کے ساتھ دون کہتے ہیں غیر اللہ کو، وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ غیر اللہ ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ ڈائلاگ دیکھ لیا اللہ نے رکھا ہوا ہے پہلے استعمال کے، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ دیکھا کیسی بات ہے، اے انسانوں کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، ایسا کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب، یعنی آپ کی صحت کے ساتھ سازگار بھی ہو، تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہو، ایسا حلال، یعنی آپ نے رزق میں حرام شامل نہ کرنا، ذرا سا بھی شامل کر لیا ختم ہو گیا سب کچھ۔ اور فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ پرنٹس پر نہ چلنا، اس کو فالو نہیں کرنا آپ نے، یہ پھر آگے تتبعوا، اتباع آ گئی، نہیں اتباع کرنی، نہیں پیچھے چلنا اس سے، اس کو فالو نہیں کرنا، خطوات الشیطان، یعنی جن قدموں پر شیطان چلا رہا ہے تمہیں اس پر نہ چلنا، وہ تمہیں لے کے جا رہا ہے انداز کے پاس نہ جاؤ، یہ شیطانی حملہ ہے۔ اب سمجھ یہ بات کی، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب بات ہم نے شروع کی تھی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم، یہ تھی بات کہ اگر تم اتباع کرو گے نا، جس طرح اتباع یعنی ہمارے جو امام ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی آخر الزمان، جس طرح اتباع انہوں نے کی ہے نا ویسے کرنی پڑے گی۔ اور وہ اتباع کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں، چلیں نا چلتے ہیں، یہ آپ 6 نمبر نکالیں ذرا، سورہ الانعام ہے، یہ اس کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ اتباع کس چیز کی کرنی ہے ہم نے۔ 654 ہوگی، 650 ہے، 650 دیکھیں سورہ الانعام ہے جی جی، یہ 6 دیکھیں نا آپ، ہاں آئے بتائیں کیا ہوتی ہے اتباع، کون سی اتباع ہے جو رسول کر رہے تھے اور جو ہم نے کرنی ہے، یہ دیکھیں جی 164 صفحہ ہے، سورہ الانعام 6 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی جناب علی 50 ملے گی، اتباع کسی کرنی 650 صفحہ نمبر 164 ہے، اور اس کی آپ نے کون سی لینی آیت 50 نمبر۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ 3 باتیں کہلائیں اللہ تعالیٰ نے، بہت زبردست باتیں یہ تینوں، اور ہمارا عقیدہ بھی دیکھیں کیا ہے، عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے ان آیتوں کی روشنی میں۔ اس جو یہ آیت آئے گی نا کل، یہ بھی کل سے ہی بات کروائی جا رہی ہے، تو اس سے کہنا اے رسول آپ اعلان فرمائیں، کہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، پہلی بات تو یہ کہلائیے، آپ کہیں ان کو کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اپنا عقیدہ درست کریں ہم سننے والے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا جب بھی تمہارے سامنے قرآن آئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سننا میری باتوں کو، کلام اللہ کو غور سے سننا، کنسنٹریشن کے ساتھ، تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو جائے۔ جو صدیوں کا عقیدہ تم لے کے بیٹھے ہوئے نا، 1 سیکنڈ میں وہ ختم کر دیتا ہے، بلکہ صحیح کر دیتا ہے ہمارا عقیدہ 1 منٹ میں۔ کہ پہلی بات تو ہم نے یہ کہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، لا اقول، میں تم سے نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہیں آپ ولا اعلم الغیب،
دوسری بات یہ ہے، ان سے کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، علم غیب میرے پاس نہیں ہے. یہ اس میں یہ جو آیت ہے نا، یہ محکم آیت ہے، یہ متشابہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، کلیئر کٹ بات بتائی جا رہی ہے. قولوا قولا سدیدا کہلایا جا رہا ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ. یہ ہے محکم آیت جسے کہتے ہیں، محکم اٹل. اس کا ترجمہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہی بنے گا ترجمہ اس کا، جو مرضی کر لیں. اب پڑھ لیں اس ترجمہ بھی یہی کر نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور. ولا اعلم الغیب. اب اللہ نے اتنی بات بتائی، اب ہمیں منہ شکافیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے غیب ہے ایسے غیب نہیں ہے. منہ شکافی کر کے دکھاؤ ذرا قرآن کے اندر، نکالو اس میں کون نکالتا مانی. ولا اعلم الغیب، اور آگے فرمایا ان سے کہیں کہ ولا اقول لکم انی ملک. تیسری بات یہ کہ ان سے کہو کہ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، ملک نہیں ہوں میں. یہ تینوں آپ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ محکم آیت ہے، یعنی اٹل ہے. ویسے تو ہر چیز ہر بات ہی ٹل ہے اس کی، ہر فکرہ ہر لفظ ٹل ہے، لیکن اس میں کوئی اور آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. اور آگے انہوں نے کیا کہا، یہ جو پیچھے ہم آیت پڑھ کے اس کو ذہن میں رکھے ہیں، فتبعونی والی. یہ میں آپ کو وہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ فتبی کیا ہوتا ہے. فتبعونی کس کو کہا انہوں نے کہا ان اتبع الا ما یوحى الی. یعنی ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، بات بتائی جا رہی ہے کہ بھی میں یہ تینوں پاور میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس کیا ہے؟ ان اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں کس کی؟ الا ما یوحى الی، جو میری طرف وہی ہو رہا ہے، وہی قرآن کریم ہے، اس کی وہ اتباع کر رہے تھے، اس کے قوانین کو فالو کر رہے تھے وہ. اور جو قوانین کو فالو کر رہا ہے اسی کو تو ہم نے فالو کرنا ہے. یعنی جن قوانین کی رسول خود کر رہا ہوتا ہے نا فالوئنگ، اس کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے کہ ویسے ہی جیسے میں فالو کرا تم بھی اس کو فالو کرو، یہ میری اتباع ہوگی، اس کے علاوہ میری کوئی اتباع نہیں ہے. یعنی فالو کرنا وہی میرے جن فوٹس پر جن نقوش پر میں چل رہا ہوں نا، اس پر چلنا. تو یہ ہے اتباع رسول. اتباع رسول کیا ہے؟ الا ما یوحى الی، کہ جو میری طرف وہی ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ، یہ ہے میری اتباع. کریں جیسے ہماری ترجمے اس کے تشریح کرتے پھر پکڑ میں آ جائیں گے سارے. یوحى الی قرآن حکیم ہے، یہ ان پر وہی ہو رہا تھا نا، اور اسی کی وہ اتباع کر رہے تھے. یہی رسول کی اتباع ہوتی ہے. فتبعونی، یہ ہے اطاعت رسول، اطاعت اللہ، یہ ایک ہی بنے گی اطاعت، ایک ہی اتباع. یعنی جس طریقے سے جس حوالے سے اللہ کے رسول اس کی اتباع کر رہے تھے، اگر انسان مومن بالقرآن اگر اسی انداز سے فالو کرے گا تو یہ اتباع رسول ہے اور اتباع اللہ ہے. یہ قرآن کریم کی اتباع ایسے کرنی جیسے رسول نے کی، اس کے علاوہ نہیں دیکھنا کہیں بھی. جو یوحا ہوا ہے نا وہی، اس کی اتباع کرنی ہے. تو یہ اتباع رسول بنے گی، یہ اطیع اللہ اطیع رسول بنے گا. فتبعونی کیا ہوگا؟ یہ ان اتبع الا ما یوحى الی. یہ ایک بات کئی جگہ آیا قرآن کریم میں. اب کچھ کرتا ہوں والے آپ کے سامنے. اس سے یغفر لکم ذنوبکم ہونا ہے. وہ پیچھے جو آیا تھا نا یغفر لکم ذنوبکم، اس سے ہونا ہے. اس کو تو بتاتے ہیں اتباع قرآن ہے، وہی ہے. یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ورنہ کون سی اتباع کرنی ہے اس کے علاوہ. فرمایا قل، یہ پھر قل سے بات کہی. کہتے ہیں حال یستوی الاعمی والبصیر. کیسی لاجیکل بات کرتا ہے قرآن، کیسی دلیل ہے. کہتا ہے اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے، یعنی بینا کون ہے؟ جو اس کی اتباع کر رہا ہے. بینا کون ہوتا ہے؟ جو اس قرآن کریم کی روشنی میں اتباع کر رہا ہے، وہ ہے بینائی والا. اور جو اسی ہٹ کر چل رہا ہے وہ عام ہے، اندھا ہے، اندھے پن کا شکار ہے. وہ آنکھیں تو ہیں اس کی، لیکن دماغ میں وہ ویژن ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ نظریہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے عقائد بنائے اس نے، اس پر چل رہا ہے. یہ اندھا ہوتا ہے. اندھا اور بینا کہنا برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن والا بینا ہوتا ہے، بصیرت والا وہ ہوگا جس کے پاس قرآن. یہ چینوں جو اوپر آئی ہیں، آیت آئی ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے ان کو علم غیب، اب کہیں
وہ ملک ہیں کہیں بڑی سارے خزانے ان کے پاس کہیں آپ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں حال یستوی الاعمی والبصیر وہ کہہ رہے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہیں تو پھر یہی تو اندھا پن ہے اور کون سا اندھا پن ہوتا ہے اور شرک بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کروا رہے ہیں کل یہ کہہ دو پہلے کہ ان کو پتا تھا ان کو کہ وہ آئیں گے بعد میں وہ یہ باتیں کریں گے کہ نہیں نہیں تسی آؤ تڑکو ہے اس میں کہیں گے وہ یہ اللہ کو پتا تھا فرمایا قل هل يستوي بالاعمى والبصير افلا تتفکرون تم غور کیوں نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر تفکر تو کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سوچو تو صحیح غور تو کرو تم کیا کہہ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں غور تو کرو ذرا اپنی اداؤں کی طرف غور تو کرو اپنے الفاظ پر غور تو کرو تم کیا کہہ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے نظریے پر غور تو کرو کیونکہ رسول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے قانون کے شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ اپنے طور سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے رسول تو جڑا ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کتاب کے بغیر کتاب کی فالوئنگ کے بغیر تو رسول نبی رہتے ہی نہیں ہے اگر نبی جو ہے اس نے فالو نہیں کرنا اتباع نہیں کرنی اللہ کے احکامات کی تو پھر وہ نبی کیسا ہے یا رسول کیسا ہے وہ یا رسول کا مومن پھر وہ کہاں جائیں گے ان کے وہ کیا چیز رہتی ہے مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کی اتباع نہیں کرے گا اتباع قرآن ہی اتباع رسول ہے اب سمجھ آئیے بات کی یہ ہے فتبعونی اور اس سے ہی یوں بالکل ملا ہوتا ہے تم کیا طریقے سے تمہیں اپنے رضا کیوں ہیں چولے پالے ونس بننے اور ہو کا نعرے مار دے بھائی محبت میں گرفتار ہیں ہو کا کہاں کرا وہ تو پریکٹیکل کراتا ہے ہم جی عشق میں گرفتار ہیں اللہ کے عشق لفظ سے پورے قرآن میں ہی نہیں ہے استعمال ہی نہیں کیا اللہ نے اتنا اللہ کو ناپسند لفظ تھا اللہ نے لائے نہیں اس کے اندر لیا تھا وہ بھی عشق کو ڈیل نہیں کیا اللہ نے محبت حب ہوتا ہے یہ یہاں سے نکلتی ہے وہ چیز فالو کرنے کے لیے اپنے بچے سے آپ حب کرتے ہیں عشق تو نہیں کرتے بچوں سے حب کرتے ہیں نا دن رات ان کے لیے کیا کیا نکال پاپڑ بیلتے یہ حب تو ہوتی ہے اس کو چھاؤں میں بٹھاتے ہیں آپ گرمی میں بیٹھتے ہیں یہ حب بھی تو ہے حب اللہ حب رسول ایسی ہو جاتی ہے حب رسول اس کے ذریعے ملنی ہے اس کی فالوئنگ کرنے سے اتباع کرنے سے احکامات پر عمل کرنے سے اس طرح آپ اس کے اور میں آپ کو دیتا ہوں آیت دے یہ دیکھیں آپ 186 صفحے پہ نا یہ سورہ الاعراف ہے کما علیہ یہ ہیں سچے موتی یہ میں کہنا آپ کو کیز دے رہا ہوں آپ کو کیز یہ قرآن دے رہا ہے میں نے کہا نہیں میں تو نشاندہی کر رہا ہوں چابیوں کی میں چابیاں دے رہا ہوں آپ کو کنجی دے رہا ہوں کیونکہ لہو مقالید السماوات والارض تمام قسم کی چابیاں اللہ کے پاس مقالید کلید کہتے ہیں چابی کو اور مقالید جمع تو یہی تو ہے چابیاں یہ چابی تو ہیں اور کیا ہے کیز ہیں کھولو یعنی اگر آپ فالوئنگ شروع کریں گے اتباع شروع کریں گے تو چابی تو ہے جنتیں ملیں گی آپ کو جنتین ملیں گی ایک جنت نہیں کئی جنات ہم تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے یہ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں سورہ الاعراف آیت نمبر 3 فرمایا کہ اتبعوا یہ دیکھیں ذرا اتباع کیا ہے وہ تو کسی اور طرف اتنی سی آیت پڑھ کے نا پھر پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں بندوں کو گھماتے ہیں پھر ان کو اس پہ رکھو اس قرآن کے اندر سے کھولو اتباع کیا ہوتی ہے پتہ چلے گا اللہ ہمارا ہے اتبعوا اتباع کرو تم فالو کرو تم پیروی کرو تم کس کی ما انزل الیکم من ربکم جو تمہارے پروردگار نے نازل کیا تمہاری طرف اس کی پیروی کرنی ہے یہ منظم من اللہ ہے نازل شدہ ہے نا یہ مولا کی طرف سے قرآن آیا یہ احکامات الہیہ یہ اس کی طرف سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے اوپر یہ کتاب ہی نازل ہوتی رہی نا وہی آتی رہی ہے تو جو وہی نازل ہوتی رہی ہے اتباع اس کا کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی اتباع ہوتا ہے پریکٹیکل ورک کرنا اس کے اوپر
پریکٹیکل کرنا کہ جو کتاب تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے نا اس کو فالو کرنا. اس نے کہا کہ سود نہیں کھانا، حرام ہے یہ. اب نہ کھاؤ تو یہ تو اتباع ہے، اگر کھاتے ہو تو پھر خلاف ورزی کر رہے ہو نا، کفر کر رہے ہو نا. تو سارا معاشرہ کفر تو کر رہا ہے، کفر میں مبتلا ہے اس وقت پورا معاشرہ ہمارا، بلکہ پوری دنیا ہی ڈوبی ہوئی ہے اس میں، اس کفر میں. اور یہ شرک بھی ہے، یہ سب سے بڑا شرک سود ہے اس وقت. سب سے بڑا یہ جو ربا جسے کہتے ہیں نا. پھر یہ انہوں نے نئی نئی تعویلیں دے گے نا، یہ جی اسلامک بینک آ رہی ہے. چلو یہ تو ہو گیا اسلامی بینک ایک سائڈ پر، وہ کیا ہے وہ حرام خوری کا بینک، اس کو تو بند کر دو کم از کم. دوسرا بینک جو ہے اس میں حرام کھا رہے ہو اس کو بھی دیکھ لیں گے بعد میں. ایک چیز تو بند کرو. یہ جو اسلام سے ہٹ کر بینک بنائے ہوئے ہیں وہ تو پھر پکے حرامی ہیں نا، وہ حرام خوریاں کر رہے ہیں نا، وہ حرام کھا رہے ہیں، ہم بھی کھلا رہے ہیں. کم از کم اس کو بند کر دو یار. ایک بینک تو بند کرو. یہ تو اسلامی لکھا ہے بعد اسلامک بینک کا رہی، حالانکہ وہ بھی سود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی سود ہے، وہ بھی سود ہے، لیکن وہ نام چینج کر کے لوگوں کو چکر دے رہی ہے. تو وہ جو غلط اس کو تو بند کر دو. ظالموں ان سب کی پکڑ ہونی. سمجھنے ساری بات کو. سود کھانا اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کر رکھا ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے خلاف ہے، کھلی جنگ ہے. فاذنوا بحرب، حرب شروع کی ہوئی ہے تم نے، تو کیسے تمہارا معاشرہ میں سکون آ جائے گا؟ سکون تو نہیں آ سکتا. پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے اس وقت، اور غیروں کے محتاج ہیں. وہ سود نہیں اتر رہا ہم سے. وہ کھاتا پتہ نہیں کون، خود ہی کھا جاتے ہیں ظالم، ڈالتے سب 22 کروڑ روپے تقسیم کر دیتے ہیں اس کے اوپر. 22 کروڑ روپے تقسیم کرتے ہیں سود. وہ کھاتے خود ہی آپ چند موٹے پیٹوں والے، وہ کھا جاتے ہیں سارا سود. میں پیسہ بھی اصل فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری جانب یہ نازل ہوا ہے، نازل شدہ یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ چیز نازل نہیں ہوئی. یہی اللہ کے رسول پر یہی نازل ہوئی تھی کتاب. اور آگے ہمارا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ لفظ دیکھیں آپ ذرا، اولیاء ہے لفظ یہ. ولا لا جو ہے لا پہلے نو، ولا تتبعوا یہ لائن کھینچی گئی ہے، لا کا آ گیا لا نو، مت کرنا اتباع. ولا تتبعوا جا کے پکڑو پلے ان کے ذرا، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں. اولیاء ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سب سے بڑا اولیاء، سب سے بڑا ولی جو ہے وہ اللہ ہے، سرپرست، مشکل کشا، وہ ہمارا مطلب حالی موالی سب کچھ وہی ہے. حاجت روا، مشکل کشا، داتا، وہ اللہ ہے. یہاں اولیاء لا کے سارا صاف کر دیا اس نے. ولا تتبعوا، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ، کسی ولی کی آپ نے اتباع نہیں کرنی جس کو ہم نے ولی بنایا ہوا ہے. کیوں کہ اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہوتا ہے ایمان والوں کا ولی. ولا تتبعوا غیر اللہ، غیر اولیاء، ان کی اتباع نہیں کرنی. قلیلا ما تذکرون، کوئی تو سامنے چیز حاصل کر لو یار، کوئی چیز سامنے لاؤ، اپنے اس چیز کو پیش نظر رکھو، کچھ تو رکھو. قلیلا ما تذکرون، جن کو کوئی شرم پہ کر لو، کچھ تو شرم کر لو. تمہیں شرم ہونی چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں کوئی شرم، کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ ان آیتوں کی کوئی شرم کو حیا کر لو. یہ کیا کہہ رہی ہیں ہمیں سب کے لیے جوڑنے والی ہیں، بشمول میرے آپ کے سب کے، جو بھی سنتا ہے قرآن کریم یہ سننے والا، یہ سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے یہ. لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ سے ہٹ، اللہ کے سوا تو ولی ہو سکتا ہے کوئی نہیں کسی کا. مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات کے اندر سب کچھ ہے. ولا تتبعوا، مات اتباع کرو. تو کس کی اتباع کرنی ہے؟ فتبعونی، کس کی کرنی ہے؟ اس کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہی رسول کی اتباع ہے. قرآن کریم کو فالو کرنا، اللہ کے احکام کو فالو کرنا، اتباع رسول یہی ہے.
یہ ہمارے اوپر اتباع اللہ بھی ہے، اتباع رسول بھی ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اس کو فالو کر ہوتا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، اس وحی الہی کی. یہ بتایا نا چابی آپ کو دوں گا، کی دوں کی ہے، یہ اتباع کی ہے. اتباع قرآن یہ ہے چابی انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے. کھلتے جائیں گے راہ، کھلتے جائیں گی راہیں آپ کے لیے ہدایت کی، سر چشمے کھلتے جائیں گے، رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جتنی زیادہ آپ اس کی اتباع کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک راستہ ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اولیاء کا لفظ سامنے آ گیا آپ کے. ایمان والوں کا جو ہوتا ہے نا ولی، وہ بھی آج لے لیں، وہ صرف اللہ ہی ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ سورہ البقرہ میں پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کسی دفعہ، سورت نمبر 2 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی. یہ دیکھیں آپ، کمال ہے یار. قرآن کریم کو ہم نے جو ہے نا وہ چھوڑ رکھا ہے، بس یہ ہے مسئلہ. 154 اور یہ کون سی آیت ہے اس میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں نا سورہ البقرہ میں، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 257، 2/257. یہ آپ کو ملے گی آیت سورہ البقرہ، آیت نمبر ہے 257. یہ آپ آج کا غور کر لیں کہ ولی کون ہوتا ہے. 53 پہ 53 پیج ہے، 257 جی 257 آیت نمبر ہے. کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. سارے درس کی فائنل آئے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے جتنا ہم درس کر رہے ہیں نا، یہ مرکزی نقطہ بھی سمجھ لیں اس میں. وہ جو آج پڑھ کے آئے ہم اولیاء والی، اس بات کی میں کہہ رہا ہوں. اس آیت کا جو اولیاء استعمال لفظ ہوگا نا کہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ولی کی جمع اولیاء ہوتا ہے. تمام قسم کے جو آپ کے سرپرست ہیں نا، والی وارث جو آپ سمجھتے ہو، ان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ وہ اتباع رسول کر ہی نہیں ہوتے. اتباع قرآن ان کے پاس نہیں ہوتی. ورد وظیفے خان کا ہیں اور یہ وہ سارا، اور یہ جو سیاسی چکر باز جن کو ہم، یہ بھی ہمارے اولیاء بنے ہوئے نا، ہم نے بنایا ہوگا اولیاء. ان کو ہم اپنا اولیاء سمجھتے ہیں، ساتھ سمجھتے ہیں. تو اللہ ہمارا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان والوں کا ولی جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اللہ کے. وہ سوائے اللہ کو اپنا کسی دوسرے کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں. اور ولی کا ترجمہ یہ ہے کہ سرپرست، کسی کو مان لینا، اپنا بڑا مان لینا، اپنا مشکل کشا مان لینا، اس کو ولی کہتے ہیں. سب سے بڑا مشکل کشا حاجت روا وہ تو اللہ ہے، مددگار تو اللہ ہے، داتا تو اللہ دینے والا. وہی تو کہہ رہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہوتا ہے ایمان والوں کا. اور سب سے بڑی محبت اس کی ایمان والوں سے کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا پیار اللہ کا کیا ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ؟ وہ کیا کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. دوستی کا رزلٹ یہ دیکھا وہ، یہ ہے وہ دوستی کا حق ادا کرتا ہے، رزلٹ دیتا ہے کہ وہ ظلمات سے نکالتا ہے، نور میں لے آتا ہے. ظلمات سے نکال کر یہ سب سے بڑے دوستی کا حق ادا کرتا ہے. یہ ہے سجن پنا. یخرجہم من الظلمات الی النور. نور قرآن ہے، اور اس سے ہٹ کر سب ظلمت ہے، تاریکیاں. یعنی ہر وہ چیز جو اس اللہ سے دور لے جائے وہ تاریکی ہے، ظلمت ہے. اور صرف یہ کتاب اللہ انسان کو نور کی طرف لاتی ہے، یہ کتاب. اور یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے، یہی اس کی سرپرستی ہے ایمان والوں کے اوپر. سب سے بڑا ہاتھ تو یہی ہے، اس کی مہربانی یہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرج، نکالتا ہے ان کو من الظلمات الی النور. من گڑھ قصے کہانیوں سے، کھڈ کھائیوں سے، جھوٹی رسم رواج سب سے نکالتا ہے، لائٹ میں لاتا ہے. لائٹ قرآن، نور قرآن، یہ ہے نور قرآن. اور فرمایا کہ یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ولی،
ہٹ کر ولی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یعنی جو اللہ سے ہٹ کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، انکار کرنے والی طاقتیں، ان سے بھی ولی ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ کہتا ہے والذین کفروا، جو اللہ سے ہٹ کر چل رہے ہوتے ہیں لوگ، جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننا وہ کفر ہوتا ہے. ان کے کون ولی ہوتے ہیں وہ بھی بتایا اللہ نے. کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ طاغوت. طاغوت ہوتا ہے طاغی، جو اللہ کے ساتھ جنہیں بغاوت کری کر رکھی ہے، طغیانی میں چل رہے ہیں وہ. یہ تو اس میں بھی آیا تھا نا، سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا فی طغیانہم یعمہون. یعنی جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے وحی سے ہٹے ہوئے لوگ، وہ طاغوت ہوتے ہیں. اپنے من پسند اس میں جو خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اس میں وہ گڑے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اولیاءہم الطاغوت جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ تھوڑی بہت لائٹ ان کے پاس وہ ہوتی ہے نا، فطری نور انسان کے پاس، فطری نور بھی انسان کے اندر ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے نا بندہ، اس کے اندر اللہ نے فطری نور رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس نور کے سائے میں چلتے ہوئے نا اس اصل نور کو پکڑ لے. لیکن وہ ڈم ہوتا ہے، اس کو تو کان چھاڑ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا نہیں جاتا، وہ بجھ جاتا ہے، وہ بجھاتے ہیں. یہ طاغوت ہی. تو کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جن کے پاس تھوڑا بہت لائٹ ہوتی ہے نا، ان کو بھی لائٹ بجھا کے نا اپنے پاس اپنی ظلمات میں لے جاتے ہیں، کھڈ کھائیوں تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. یہ کرتے ہیں وہ. یہ سب طریقے میں لے گئے ہمیں. کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہمیں؟ یعنی قرآن سے دور کر دینا، نور سے دور کر دینا. اپنے من گھڑت قصے کہانیاں پوتیاں سناتے 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 عمریں نکل گئیں. اس طرح وہ 86 چکر بعد وہ بھی تو سہانے خواب بھی سناتے ہیں لوگوں کو. کیا کرتے ہیں وہ؟ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. وہ طاغوت ہے سارے. وہ نور سے نکال کر تاریکی میں لے کے آتے ہیں، جبکہ اللہ جو اصل ولی ہے وہ ظلمت سے نکال کر لائٹ میں لے کے آتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ لوگ جو طاغوت کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، یہ اصحاب النار ہے، اسی میں رہتے ہیں. یہاں تک سمجھ آئی کوئی بات تھی؟ اب ایک اور آیت دیکھیں، 18 نمبر چلیں ذرا. جی الکہف آخری آیت ہوگی اس کی، وہ بھی کمال کی آیت ہے. اعلان کروایا گیا اس میں بھی. بہت ساری ہیں، یعنی اس میں تو میں تو آپ کو چاند آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو نمائندہ ہیں آیات کے بھی آپ کو سمجھ آ گیا فوراً. 382 صفحے پہ نا، 382 صفحہ ہے. یہ سورہ الکہف کی نا آخری آیت ہے، یہ 110 نمبر آیت ہے. یہ بہت زیادہ ہے. یعنی اتباع کے حوالے سے میں نے آپ کو چند جو جدید آیات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی کل سے ہی کروائی گئی بات. یہاں بھی کل استعمال کیا ہے. کل میں نے بتایا نا کہ کوئی سینکڑوں کل ہیں قرآن کریم میں استعمال ہو گئے. ہم نے صرف 4 کل رکھے ہوئے آخری والے، وہ بھی برکت کے لیے نا. حالانکہ ان کے اندر تو کچھ اور ہی، وہ تعلیم تو کچھ اور ہے اس کے اندر، اس کو کبھی غور نہیں کیا ہم نے. آج یہ کلاں کا ختم ہے جناب، چلنا نہیں پرانا مار گیا جناب، کرنا انشاءاللہ. 4 کل بھائی، کل تو جگہ جگہ آ رہا ہے، قریباً 400 قریباً 450 قریب کل استعمال ہوگا. کل کا مطلب کہنا تو سے، بس موٹی سی بات اب یاد کر. جہاں بھی کل آئے گا اس کا مطلب یہی ہوگا. عربی میں کل کو کہتے ہیں کہنے کو، اردو میں ترجمہ اس کا کہنا، ٹو سے انگریزی میں کہنا. تو یہ کل ہے. اللہ میرا کل ان سے کہیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ بھی میں تمہاری طرح کا انسان تو ہوں، بندہ ہوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ایک بات کہلوا رہے ہیں کہ کہیں لوگوں کو بتائیں کہ بشر تو تمہاری جیسے ہی ہوں میں، یعنی فزیکل سینس میں جیسے آپ. لیکن میرا تمہارا فرق صرف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے. یہ ہے فرق. یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بشر سے انسان کو ممتاز کرتا ہے. بشر تو سارے ہی ہم، لیکن ممتاز کیا چیز کرتی ہے؟ وہ وحی الہی ہے. جو نبی اور بشر کو ممتاز کرتی ہے نا، فرق کرتی ہے، وہ وحی قرآن ہے. نبوت کا تاج، یہ نبوت کا تاج ہوتا ہے. انا بشر مثلکم یوحا الیہ. میرے پر کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے. آپ سب سے فرما رہے ہیں، اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہوں تو میں تمہاری طرح کا ہی فزیکل،
بظاہر جو شبیہ ہے نا وہ تو تمہاری طرح کی ہے، لیکن میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ میرے پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے وہ فرق۔ اور وہی کیا ہے، سب سے پہلے ان کو وہی نبی کو کیا کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا الہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ یہ ہے پہلی وحی، ہر نبی کو یہ پہلی وحی یہی آتی ہے کہ پہلے مجھے پہچان لو، میں الہ واحد صرف میں ہی ہوں، اور میری ہی اتباع کرنی ہے۔ اتباع جیسے ہاں، یعنی جیسے یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، انبیاء سے کہتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں اتباع آپ نے میری کرنی ہے، جب میری اتباع کرو گے تو یہی ان کو کہنا کہ فتبعونی، تم نے پھر کہہ دینا ان کو، ایمان والوں کو خاص طور پر، انسانوں کو بھی، عام بھی، کہ فتبعونی، کیونکہ میں اتباع کر رہا ہوں اس قرآن کی، تو آپ نے میری اتباع یہی کرنی جو میں کر رہا ہوں۔ رسول کی اتباع کو فرق نہیں ہو جاتی کہ یہ اللہ کی اتباع ہے یا رسول کی اتباع، یہ نہیں قرآن نے کہا، وہی یہ آئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد۔ اور فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کتنا زبردست پیغام ہے اس کے اندر۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کو یہ امید ہے اس بات کی کہ جانا ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، لقاء ہونا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالح کرے۔ اور سب سے بڑا اعمال صالح کیا ہے؟ اتباع رسول، اتباع قرآن۔ اتباع رسول جو ہے وہ اتباع قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔ بار بار میں اس پر زور دے رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ کلیئرٹی آپ کے اندر آ جائے۔ مغفرت دینی ہے اس نے، کوئی مذاق والی بات تھوڑی ہے، اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے نا، اس نے اپنی حفاظت میں لینا ہے، حصار میں لینا ہے، تو حصار میں کس کو لے گا؟ جو اس کی اتباع، یہ وہی کی اتباع کر رہا ہوگا۔ دوسرے کو جہنم میں ڈالنا اس نے، جو خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے جتنے نعرے مرضی مارتا پھرے، اپنا عشق ظاہر کرتا پھرے لفظوں کے اندر، جتنا مرضی ٹپتا پھرے بندہ۔ اتباع ہے نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، نعرے مارتا پھرتا، یہ بیدار بھی ہے، یہ گمراہی ہے، دریل ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالح کرے، اس کے مطابق بیلنس عمل کرے وہ۔ اور فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کی عبادت میں، اس کی عبدیت میں، یہ عبادت ہے عبدیت کے حوالے سے، اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا پٹا نہیں پہننا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ ہم نے تو عبادت کو بھی چند چیزوں میں لا کے فکس کر کے فارغ کر دیا ہوا نا، چند چیزیں بنا لی ہیں یا ان کو سمجھ لیا کہ عبادت بس یہی ہے، یہی عبدیت کی بات ہو رہی ہے۔ ولا یشرک بعبادت، اس کی عبدیت میں کسی کو شامل نہیں کرنا، یعنی غلامی صرف ایک کی اختیار کرنی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ یہ بہت یہ نچوڑ ہے پوری، یہ سورہ جو الکہف ہے نا اس کا نچوڑ آخری آیت سمجھ لیا، جس کو ہمیں جمعے کے رکھا ہوا ہے نا رات کو، جمعہ جیسے نہ ہو جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، دوہرا لیا کرو، ہمیں صبر یہ دیا گیا۔ اور بھائی ایک آیت یہ پڑھ لو، یہ بہت، یہ سارا نچوڑ ہے اس سورت کا۔ ولا یشرک، سورہ مریم میں سورہ الکہف کی آیت ہے، یہ 110 پیچھے جا رہی نا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس کی عبدیت میں، اس کی عبودیت میں کسی کو نہیں شامل کر، یعنی غلامی اختیار کرنی صرف ایک ہی، انما الہکم الہ واحد، اور وہی ولی بھی ہے، کسی اور ولی کی اتباع کرنی ہی نہیں ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، مت اتباع کرو کسی اولیاء کی، اولیاؤں کی اتباع نہیں کرنی، جو اپنی اتباع کرواتا ہے نا وہ اللہ کو خود ہی پکڑ لے گا اللہ ان کو، پھر وہ کہیں گے تبرہ کریں، وہ آپ پیچھے بڑھی ہم نے، وہ تبرہ کریں گے اس میں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ کہیں گے سن اللہ کے واپس بھیج، پھر دیکھ سی کیسے کر دینا، ہم ان پر تبرہ کریں گے۔ اب کیا وہ ٹائم ہی نکل گیا، چڑیاں چوگی کھیت۔ اب یہاں تک تو میں نے آپ کو کوشش کیا کہ اتباع اور مغفرت کیسے ملتی ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک آیت آخری اور لے لیں کہ جو بندہ
یعنی آیت اتنی آتی ہے نا ذہن میں کہ بندہ چاہتا ہے سارا کچھ دیکھ، لیکن ٹائم آپ کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ذرا ہو جاتا ہے زیادہ آپ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. یہ آیت دیکھ لیں، یہ بھی جھومیں گے آج کہ جو بندہ اس کی اتباع کرے گا، جو بندہ اس کی اتباع کرے گا نا تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ دیکھیں ذرا، یہ ایک آیت لے لیں، یہ 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر سورت ہے، 40 نمبر سورت ہے. آپ اس کی آیت نمبر 7، 8، 9 دیکھیں ذرا. آج آپ کو آخری تحفہ بھی دے دیں نا، یعنی آج کے درس میں ایک تحفہ بھی لے دیں مزید، جہاں اتنے تحائف اور ملیں ایک تحفہ اور لے لیں، اور پھر جھومیں آپ اور غور کریں. ہر آئے تحفہ ہے، ایک ایک لفظ تحفہ ہے. یہ ذرا ہوتا ہے نا کہ بعض کا جائی دفعہ اور بھی ہے تھوڑا سا اوپر سے نا. یہ دیکھیں آپ، آیت نمبر آپ کو ملے گی، یہ 7 ہے، 7 نمبر 40/7، صفحہ نمبر 598 ہے، صفحہ نمبر 598. ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بھاگے پھر رہے ہیں ایسے، بس وانڈرنگ، مارے بھیڑیاں جو ہوتا ہے نا بھیڑ بکریاں، ان کی طرح بھاگے پھر، کبھی اس قلعے پہ، کبھی اس قلعے پہ منہ مار لیا، کبھی اس قلعے میں منہ مار لیا، اور کھرلی چل گیا، اس کھرلی چل گئے، اتوں منہ مار لیا، اتوں منہ مار لیا. کھرلیاں رکھی ہیں نا ہمارے ڈنگروں کے لیے، کہیں سے پٹھے ملے کسی نہ ملے. کھرلی تو ایک ہی کافی ہے، پوری کہاں سے بنی ہے؟ جب اتباع نہیں ہو رہی، رسول کی اتباع نہیں کر رہے، قرآن کی اتباع نہیں کر رہے. رسول کی اتباع قرآن کی اتباع ہوتی ہے، قرآن کی اتباع رسول کی اتباع. یہ آپ موٹی سی آپ بات سمجھ لیں، ایک ہی بات ون اینڈ سیم تھنگ. یہ دیکھیں ذرا، اور خوب آپ جھومیں اس آیت کو دیکھ. کہتا ہے اللہ زینا، یہ آیت نمبر 7 ہے، المؤمن. یہ بڑے دیر سے میں نے چھپ رکھی تھی، میں نے کہا کہ اس موقع پہ اس کو آپ کو دے دوں گا، بیان کروں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں اللہ زینا یحملون العرش ومن حولہ، کہ وہ جو حاملین عرش ہے نا، وہ جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اقتدار کی، اللہ تعالیٰ کی جو یعنی وہ جنہوں نے کیا اٹھایا ہوا، بیڑا اٹھایا ہوا جسے کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری لگی ہوئی ہیں. یہاں حامل کہتے ہیں ذمہ داریاں، جن کے اوپر وہ ذمہ داری لگائیں گی نا، ان کی بات ہو رہی ہے. یحملون العرش، عرش کہتے ہیں اقتدار کو، پاورز کو، اقتدار اعلیٰ. ہم نے سمجھ لیا وہ کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہوتا ہے. عرش کو ہم نے کرسی بنایا ہوا، یا وہ جو ہوتا ہے نا بادشاہ کی کرسی، اس کو کیا کہتے ہیں، تخت. اللہ ہمارا ہے، اللہ زینا یحملون العرش، جن کو ذمہ داریاں دی نا اللہ نے، جن نے اٹھائی ہوئی عرش کی ذمہ داری ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وَحَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ سبح کر رہے ہیں، وہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. حاملین عرش جو ہے نا، مثلا یہ سورج ہے نا، سورج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب سے اللہ نے بنایا اس کو اسی رفتار سے چلتا چلا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا اس کی سپیڈ میں. ہاں، یعنی یہ سورج ہے، جب سے اگر تھوڑا سا بھی سیکنڈ کا کتنا بھی اس بار پیچھے آگے ہو جائے نا، شاید تباہ کر دے گا پوری دنیا کو، پوری یونیورس تباہ ہو جائے گی. اتنا پابند کیا ہوا اس کو. یہ ہے حامل عرش. ہواؤں کا چلنا کسی قانون کے مطابق چلتی ہیں، ویسے نہیں چل پڑتی. آندھیوں کا آنا، بارشوں کا آنا، یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو. تمام جو ستارے ہیں وہ کسی قاعدہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں. سبا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری جس قانون کے مطابق دی گئی کسی چیز کو وہ چل رہی ہے، میرے گردش ہے، یہ سبا ہوتا ہے. ہم نے سبا تسبیح بھی لے آئے نا اس کو، یہ تسبیح کا رہے سبا ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ. تو ان کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، یا اللہ زینا یحملون العرش ومن حولہ، یعنی اس کے ارد گرد جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کے ذمہ داری لگائی اللہ نے، اور وہ اس پر ایمان رکھتی ہیں پکا، وہ ان کی اوبے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اوبے بھی کرتی ہیں. یؤمنون بہ، وہ ان کا اس وحی پر ایمان ہے، اور اس اللہ پر بھی ایمان جس نے وحی بھیجی ہے. یؤمنون بہ، بہ قرآن ہے،
اس پرانے احکامات پر ان کا ایمان ہے، وہ ان کی بات کہہ رہا ہے اللہ۔ ایک تو وہ کیا کرتی ہیں، یؤمنون بہ، ایمان لاتی ہیں اس اللہ کے قانون پر، اللہ کی کتاب پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان ایمان والوں کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار طلب کرتی رہتی ہیں، مغفرت مانگتی رہتی ہیں، اللہ سے پروٹیکشن طلب کرتی رہتی ہیں، اللہ سے وہ کائناتی قوتیں جو ہے حاملین عرش، وہ اللہ سے کیا کرتی ہیں، استغفار، حفاظت مانگتی رہتی ہیں۔ وہ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں، جو اللہ کی بات کو مان کے چل رہے ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے وہ خود حفاظت کا بندوبست طلب کر رہی ہیں۔ اس نے خود کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ خود بھی مانگتے ہیں ایمان والے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی وہ پروٹیکشن مانگتے ہیں، وہ امبریلا مانگتے ہیں، چھتری مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ اپنے امبریلے کے نیچے رکھنا ہمیں، شیاطین بہت پھر رہے ہیں، وہ ہمیں بھسم کر دیں گے۔ جب تک اگر آپ کی ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر وہ امبریلا نہ آیا نا، وہ حصار نہ آیا، تو وہ تو تباہ کر دیں گے۔ اور وہ قوتیں، وہ حاملین عرش خود دعا کر رہی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، للذین آمنوا۔ چاہیے آپ کو یہ، ان کی دعائیں چاہیے آپ کو؟ دعائیں چاہیے تو پھر آ جاؤ، مان لو اس کو۔ اس ایک کو ماننے سے یہ سارے آپ کے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ کیسی بات ہے یہ؟ کتنے چاہیے آپ کو نوکر ملازم؟ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ٹٹ پونجی ہے جو لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے اپنے پاس جمع کر دیتے، پھر وہ میاں صاحب، خواجہ صاحب، فلانے صاحب، لانا صاحب، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، چودھری صاحب۔ چودھری ایک ہی ہے وہ کائنات کا، وہ اس کا نام اللہ ہے، بس اس کو مان لو چودھری، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چودراہٹ صرف ایک ہی چلتی ہے، باقی سب مندون ہیں، اس کو چودھری انسان کو ماننا پڑے گا۔ چودھری مان لیں تو آپ کے لیے سارا کچھ آپ کے ہی متحد ہو جائے گا، ایک قسم کا ساری کائنات کی فورسز آپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کو ٹکرا کے دکھائے گا اس کے ساتھ۔ اور فرمایا کیا کہتی ہیں آگے، مزید دعا کرتی ہیں وہ حاملین عرش جو ہیں، وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا و علما، تیرے علم اور تیری جو رحمت ہے نا، بڑی وسعت ہے اس کے اندر، بڑی وسیع ہے تمہاری رحمت، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا۔ کل شیء رحمتا و علما، تیرا علم جو ہے محیط ہے ہر چیز کے اوپر، انہیں احاطہ کیتا ہے۔ تو کیا کر دے پروردگار، وہ دعا کر رہی ہیں، دیکھیں ذرا کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو اس کی مان لیتا ہے بس۔ وہ کہتے ہیں، وہ قوتیں کہہ رہی ہیں، آپ دیکھیے دعا کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، یہاں پہ اس کو جگہ دی ہے قرآن میں۔ وہ کہتی ہیں فاغفر، مولا مغفرت دے رہے، کن کو؟ للذین تابوا، جو تیرے کے جھک گئے نے، جنہوں نے شرمندگی آئی ہے کہ بھئی مولا کے جھکنا، دوسرے کے نہیں جھکنا سی، جو تائب ہو چکے ہیں، للذین تابوا، جو سرنڈر کر چکے ہیں نا، جو چھوڑ رہے ہیں راستہ، وہ آگے نے واپس، جن راہوں پر وہ چل رہے تھے، جرائم کی دنیا میں چل رہے تھے، وہ جرائم کی دنیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ خیر بات کیا ہے، تابو یہ ہوتا ہے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، اس دلدل سے نکل کے ایک مالک کے سامنے سامنے کو ہوتا ہے، یہ تابو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پروردگار عالم وہ کہیں گی یا وہ کہتی ہیں، کون؟ حاملین عرش، جن کے اوپر ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ یہ سورج بھی آپ کی جو ہے نا وہ کرے گا خدمت، کر بھی رہا ہے، وہ تو ویسے کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ دیکھیں آپ چھاؤں کہاں سے آتی ہے۔ پھر وہ فرمایا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہ دیکھا اتباع آ گئی، جو تیرے راستے پر چل نکلے نے، جو تیرے راستے کی پیروی جنہوں نے شروع کر دی ہے، ان کے لیے مغفرت کر رہی ہیں۔ واتبعوا، فتبعونی ملائے اس کو ساتھ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جنہوں نے رسول کی پیروی کی۔ وہ پیروی کس کی کر رہے تھے؟ قرآن کی کر رہے تھے، سارے مل کے کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے نا،
تو اس قرآن کی پیروی کر رہے تھے وہ، صحابہ بھی کر رہے تھے. قرآن کی پیروی کرنے سے یہ سب کچھ ملتا ہے. اتباع رسول اتباع قرآن ہے، یہ ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. اتباع رسول قرآن سے ہٹ کا اتباع نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی اتباع کر فالو کر دے اس کو، اس کے ساتھ ہٹ کر چلتے نہیں، کسی کی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ چلتا ہے پھرتا قرآن سے. تو کہتے ہیں وہ قوتیں کہہ رہی ہیں، حاملین عرش کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایک تو وہ توبہ طائب کر چکے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اللہ سے کہہ رہی ہیں. سبیل قرآن کریم ہے کہ جنہوں نے اس راستے کی اتباع شروع کر دی ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ یعنی وہ خود دعائیں کر رہی ہیں ان کے لیے، یہ دعائیں لینی ہے تو آ جائیں آپ بھی. ہم تو ایسے منگتے بن کے پھرتے در پر ٹوکرے کرتے پھرتے ہیں، کبھی سیاسیوں کے پیچھے، کبھی صوفیوں کے پیچھے، کبھی مولویوں کے پیچھے، کبھی نجومی کے پیچھے، نجومی کے پاس جاتے ہیں. یہ بتائیں جی ہمارا پہ ستارہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے؟ خدا دے بندے یہ کیا ہے یار تم، یہ ظلمت، وہ ظلمت ہے، یہ نور ہے. پھر لا کے بٹھاتے ہیں ٹی وی میں. یہ ذرا بتائیں جی یہ جو حکومت ہے یہ کتنے دن گزارے گی، اور اس کے بعد میں کون آئے گا جناب سے؟ وہ کہے گا یہاں سے زحل سے چڑھ پڑی ہے، چڑھ پڑا یہ مریخ میں یہاں داخل ہو جائے گا، پھر وہ ایسے ہو جائے گا تو عطارد آ جائے گا تو بس آپ کی نجات ہو گئی. لیکن ابھی مشکل چل رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے ابھی مشکل میں ہو تمہارا ستارہ گردش میں ہے. کیا فراڈ ہے یار، یہ ظلمت ہے. ان ظلمت سے نکال کے نور میں لاتا ہے قرآن. یہ تمام ظلمات ہیں جن میں انسان چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. پروردگار ان کو بچا لے، ان کو عذاب جہنم نہیں دینا ان کو. یہ کون کر رہا ہے؟ اندازہ کرو. تو یہ ہمیں تو ہماری خوش بختی ہونی چاہیے نا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، وہ ہمارے لیے دعائیں وہ کریں. مر تو جانا ہے. یہ بچوں کی دعائیں کام نہیں ہے، وہ تو مفاد پرست ہیں جن کے لیے ساری زندگی تم کرتے رہے ہو نا، وہ تو مفاد پرستی. تو میں نے جان کے اپنا بیڑا غرق کر دیا ان کے پیچھے لگ کے، ان کے قلعے بناتے، ان کی کوٹھیاں بناتے، ان کی تعلیموں کے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا. اپنی ذات کو تو بلا رکھا تم نے، تمہاری ذات کی تو ایکسٹینشن ہوئی نہیں. ان کے لیے مرتے رہے، سفارشیں ڈھونڈتے رہے، پتہ نہیں کہاں بندہ پھرتا ہے، جائز نجائز کرتا رہا ساری زندگی. تو ان کی دعا تمہارے کام، ان کی دعا آئے گی، ان کی دعا نہیں کام ان کی، کیونکہ تم تابو ہو گئے تھے اللہ کے سامنے، تم نے وہ راستہ اپنا لیا تھا، اختیار کر لیا تھا. اور آگے ہمارے نے اگلی بات سنیں، اگلی دعا سنیں ان کی. یہ میں جب پڑھتا ہوں نا مجھے یہ بڑا اس کا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے. جی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اور اتنے پیار سے دعا کر رہی ہیں وہ ہمارے، یعنی ان کا کیا مفاد ہے جی اس میں؟ حاملین عرش جو ہیں یا ملائکہ ہیں یا باقی کائنات کے اندر تھری، ان کا کیا مفاد ہے ہمارے ساتھ بھائی؟ وہ ہماری دعائیں کر رہی ہیں. ان کا مفاد یہ کہ یہ بندہ جھک گیا ادھر، تو چلو سبھی لا کے دعا کر چھڑے نواز. ربنا، وہ بلاس طاقتیں، بلاس حاملین عرش ہیں وہ. ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عدن، کہ مولا ان کو جنات عدن میں داخل کر دے. اے ہمارے پروردگار، التی وعدتہم، جس کا تم نے وعدہ کیا رکھا ہے نا. کمال، یہ بڑی زبردست یہ سین جو ہے نا یہ آیت میں کمال منظر ہے. اور آگے فرماتا ہے اللہ، وہ جو لوگ ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے جو آبا ہیں ان کے اندر اصلاح پیدا کر. کمال ہے کہ وہ لوگ جو اصلاح جو ہوں ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، یعنی اگر ان کے آباء و اجداد ہیں، نیک لوگ تھے، اصلاح والے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو مولا ان کو بھی داخل کر دے. یہ دیکھیں یعنی جس طرح انبیاء ہیں ان کی اولادیں انبیاء آئیں، تو انبیاء بھی اعلیٰ درجے پہ، ان کی اولادیں جو تھی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو ساتھ جڑی نہیں تھی وہ تو ان کو یہیں وارث کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ان کے لیے دعا کر رہی ہے. اگر کوئی مومن ہے اور اس کی اولاد ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ دعا یہ کرتی ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ 3 کیٹیگری لی انہوں نے. یعنی وہ جو تابو ہو چکے ان کے جو آباء و اجداد صالح تھے ان کو بھی جنات میں دینا، داخل کرنا، اور جو ان کے اپنے ساتھی ازواج ہیں ان کے جو موجود ہیں ایمان والے
ان کی بیوی ہے، ان کے کمپینین ساتھی کو کہتے ہیں، ازواج ساتھی کو کہتے ہیں جوڑے کو. اس میں دوست بھی ہو سکتے ہیں، اس میں رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیوی بھی ہو سکتی ہے. زوج میں سب یہ آتا ہے، زوج کا مطلب کمپینین ساتھی. تو وہ کہتے ہیں ان کو بھی داخل کر دیں. اور وہ ذریاتہم، اور ان کی جو جنریشن آگے آئے، کہاں تک گئے ہیں لے کے وہ بات، کہاں تک لے گئے وہ یعنی ایمان والوں کی بات کر رہا ہے، وہ کافروں کی بات نہیں کر رہے، یعنی انکار کرنے والے قوتوں کی بات نہیں کر رہے. یہاں تک دعا گئی ہے ان کی، اور اللہ نے ریکارڈ کر لیا اس دعا کو. کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ، اندازہ نہیں. میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کسی کو بات کو کی ہو نا انہوں نے، چاہے وہ نصارہ نے کی ہو، یہودیوں نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو، ان میں سے اگر ایمان کی بات کسی نے کی ہے، ایمان لے کے ان کی بات ہے. فرمایا انہوں نے کیا کہا، من آبائہم و ازواجہم و ذریت کہتے ہیں آپ کی جو آگے جنریشن چلتی ہے، اولادیں. انک انت العزیز الحکیم، پروردگار عالم تو بے شک العزیز صاحب قوت، صاحب اقتدار، اور الحکیم نہایت وائس، الحکیم وزڈم سے بھرا پڑا ہے، حکمت سے بھرا پڑا ہے. اس سے اللہ سے بڑھ کر تو کوئی الحکیم ہو نہیں سکتا کہ مولا تو العزیز بھی ہیں، الحکیم تو کہہ سکنا ہے، تیرے کا کی مسئلہ ہے. اور فرمایا واقعی مسیئات، پردہ پا دے، بچا دے انہوں نے جو سیئات نے کی ہیں نا، برائیاں کی، چھوڑ رکھ دینا. یار کمال، بچا لا انہوں نے. ایک کیسا انداز ہے ان کا، دیکھیں آپ، حاملین عرش. ہم بات کسی مطلب قرآن ہمارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں. یہ دیکھیں ذرا، کبھی ان سے محبت تو کریں، پتہ تو یہ کون ہے، پتہ کیا ہم نے کہ یہ کون ہے حاملین عرش، پتہ کریں ان سے ذرا. یہ بتائے گا قرآن ہی بتائے گا، یہ ہوتے ہیں حاملین عرش. جب سے سورج نکلا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند نکلا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے، جب سے کائنات وجود میں. حامل کہتے ہیں ڈیوٹی لینے والا، جو ڈیوٹیز لی ہیں انہوں نے، اپنی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے. واقعی ہم مسیئات، یعنی ان ایمان والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ مولا ان کو اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو چکی ہیں نا، سیئات کوتاہیاں کوئی ایسی ہیں، ان سے لغزشیں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکی ہیں، پردہ کچھ چھڑ دیں انہوں نے. اندازہ کریں آپ ذرا کس طرح وہ دعائیں کر رہی ہیں. کبھی ان دعاؤں کو سامنے لائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا دعائیں، یہ کیا ہیں دعائیں. آگے فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، جن کو ان برائیوں سے بچا لیا گیا نا، اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے. وہ رحمت میں داخل ہو گیا. فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اس پر رحم کر لیا گیا، اللہ کی مہربانی ہوگی اس پر. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑا فوز، کامیابی انسان کے لیے. اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ملے گی. چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے بھاگتے پھریں، چھوٹے مفادوں کے پیچھے، چھوٹے چھوٹے. یہ ہمارے محلے گلی میں الیکشن ہوتے ہیں نا، مفادی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. چوری لب دے، چوری کہڑا ہے جی، سانو ٹکٹ مل دے چوری کا، اسی بس جنتی ہو جانا. اور چوری اگے کسی نے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس نے آگے چوری پکڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، وہ اس سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یار میرا مل جائے تک پہنچ جانا ذریعہ سفارشی میرا ہے بن جانا تو میرا ہے فلانا کام ہو جاتا ہے. اور جو سب کا چوری ہے، پوری کائنات کا چودھری ہے، اس کی طرف کیوں نہیں لپکتے تم؟ ہر چیز دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. تو وہ چوری، اچھا یہ چوری جو کیا کہتے ہیں اس کو، چپڑ کناتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں چپڑ کناتی ہے، کان ٹوٹے، جو خود غصب کر کر کے لوگوں کے حقوق غصب کر کر کے نا یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھ کے بعد رش کرتے ہیں، وہ لانتیوں کو دے دے کے ہم رش کرتے ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے، بڑا میاں صاحب مال دیکھو جناب، میاں صاحب جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے جی. یہ ہوتا ہے نا ہمارے، یہی ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم روزانہ. میاں صاحب کے پیچھے جناب ڈیرے اتنے، پھر کیا میاں صاحب بھاگ لگے رہے، وہ پھر تھوڑا پا دینا چوکا، انہوں نے ڈنگر چوکا پا دیں اتنے باہر نا، انہوں نے ستار بھی لوایا ہوں، جایا چوکا پا گئے آئے نہیں. یہ کیا تذلیل انسانیت نہیں اور کیا یہ. اور ہماری یہ بہت بڑی، یعنی بس کیا کہوں اس کو، یہ نالائکی ہے ہماری بہت بڑی. ایک چودھری کو پکڑ لے بندہ، بس وہ کافی ہے، وہ تو بہت ہی کافی ہے. اور انسان پھر سینہ تان کے پھرتا دنیا کے اندر، پرواہ نہیں کرتا کسی سے کیڑا چودھری. بڑا یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.